بھائی میں مسجد نبوی کھڑا ہوں، السلام علیکم، میں نے سوچا کہ آپ کو فون کر دیا۔ ہم نے الحمدللہ حاضری دی۔ بے شمار لوگ آج کل موبائل پر بات کر رہے ہیں بلند آواز، بھائی میں مسجد نبوی گنبد خضرا کے سامنے کھڑا ہوں، السلام علیکم، میں نے سوچا کہ آپ کو فون کر دیا۔ ارے کم وقتوں، یہ وقت ہے ٹیلی فون پر بات کرنے؟ اور لوگ مسجد نبوی میں اتنی آواز سے بات کرتے۔ ایک کو میں نے پکڑا، میں نے کہا تم شکل صورت سے پاکستانی لگتے ہو، پاکستانی تو اتنے بے ادب نہیں ہوتے کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر اور اتنا زور سے بات کرے۔ باہر کبھی آواز نہیں آئے تو بلند آواز سے آدمی پوچھتا شاید بولے کہ شاید میری آواز اب پہنچ جائے، اتنی بھی ادبی۔ حضور کے دربار میں بیٹھ کر موبائل ٹیلی فون پر بات زور، اور مجھ سے معافی مانگ۔ میں نے کہا میں معاف کرنے والا کون ٹھیکیدار؟ جا حضور علیہ السلام کے مزار پر انوار فرما، لوگ حاضری دے رہے، ویڈیو بن رہی ہے، لیجیے صاحب۔ ارے کوئی ادب ہے وہاں؟ تو آواز ذری سے بلند ہو جائے، ان تحبط اعمالکم، ساری زندگی کے اعمال چلے جائیں گے۔ اس لیے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ اور امام اہل سنت کہتے ہیں خبردار آگے بڑھ کر جالی کو بوسا بھی مت لینا، ادب اسی میں ہے کہ ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا، بڑے بڑے لوگوں کا کہا بھائی شاہ صاحب ہم بڑے قسمت والے ہیں، ہم جب وہاں پہنچے تو ہم وزیر تھے، ہمارے لیے حضور کی جالی کھولی گئی اور ہم اندر گئے حاضری دی۔ علماء نے حضور کی جالی میں گھسنے سے منع کیا۔ یہ جو جالی ہے مزار پر انوار کی، یہ ترکیوں نے ایک ایسے فاصلے پر اسے لگائی جو حضور کی زندگی میں لوگ جب بیٹھتے تھے گود میں بیٹھ جایا کرتے تھے کہ بالکل سامنے بیٹھ جاتے تھے آن کر، جتنے فاصلے پر وفود بیٹھ کر گفتگو کرتے اتنے فاصلے پر یہ جالی خبردار، جالی کو چومنے میں ادب نہیں ہے، ادب اس میں ہے کہ ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ اور اللہ فرماتے یہ اللہ کی کتنی مہربانی کہ تمہیں یہاں تک پہنچا دیا، یہی اس کی بہت بڑی مہربانی۔ تو لوگ سمجھے کہ شاید ہم اندر چلے جائیں تو بہت زیادہ فضیلت مل جائے، نہیں، ادب سے جالی کے باہر کھڑے ہو کر کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی جائے۔ اور فتاوی عالمگیر جو 500 علماء نے عالمگیر کے زمانے میں فتویٰ دیا، 500 علماء کی اسمبلی، اس میں لکھا جب حضور کے مزار پر حاضری دو تو ایسے ادب سے کھڑے ہو جیسے نماز میں کھڑے ہوتے۔ نماز میں کیسے کھڑے ہو؟ تو اس ادب سے حضور علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر اور اس طریقے سے حاضر۔ آج بہت لوگ دیکھا اپنے وہاں کے لوگ، وہ زبردستی اس کو گھسیٹ کر جناب وہ اس کا منہ جو وہاں گھما دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے وہاں کے بادشاہ صاحب جب حاضری دی، یہ متوع کہاں تھے؟ یہ تمہارا عزت و وقار کہاں؟ تمہاری شریعت کا کیا بنا؟ تمہارے شرک کا کیا بنا؟ تو اس نے جناب خود آج کل کے بادشاہ نے حضور کے مزار پر حاضری دی تو باضابطہ ہاتھ اٹھا کر حضور کے دربار میں دعا کی۔ تو کیا بادشاہوں کے لیے معافی، پاکستانیوں کے لیے معافی نہیں؟ وہ جو جی چاہے کرے۔ تو ہمارا مذہب یہی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف گویا کھڑے اور اس طریقے سے ہاتھ پھیلا کر دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ حدیث موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کو تلاش کرنے نکلی تو دیکھا کہ حضور جنت البقیع میں ہیں اور ہاتھ ایسے اٹھا کر دعا کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی کسی مزار یا کسی اور موقع محفل ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے۔ ابن ماجہ شریف میں حدیث ہے۔ اس کی وجہ کیا ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلائے جائیں تو اللہ اتنا غیرت مند ہے کہ اپنے بندوں کے ہاتھوں کو جو اس کے دربار میں اڑ جائیں وہ خالی نہیں لوٹاتا۔